بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات کا انسائکلوپیڈیا۔ رک جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ المنہیات من الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ المدثر، آیت نمبر 4 تا 5۔ ترجمہ: اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو اور ناپاکی کو چھوڑ دو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن نسائی، صحیح مسلم، حدیث نمبر 672۔ قضائے حاجت کے لیے قبلے کی جانب منہ یا پشت کرنے کی ممانعت۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب یا پاخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: قضائے حاجت کے وقت قبلے کی جانب منہ یا پشت کرنا منع ہے، البتہ یہ ممانعت فضا میں سے ہے، عمارتوں میں نہیں۔ جیسے کہ مردان اصغر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے قبلے کی جانب سواری بٹھائی، پھر اس کی طرف پیشاب کرنے لگے تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اس عمل سے صرف فضا میں منع کیا گیا ہے، اور جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی اور حائل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بحوالہ صحیح ابن داود۔ اور یہی موقف ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کیا، اور امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ عنہم کا بھی مسلک یہی ہے۔ بحوالہ فتح الباری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور لیت کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ توضیح: مسلم بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی لمبی حدیث میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی کو جنوں کا زاد راہ گوبر لیت کو ان کے جانوروں کا چارہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا تم ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، ترمذی شریف، حدیث نمبر 180۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جنوں کی خوراک سے استنجا کرنا درست نہیں، تو انسانوں کی خوراک وغیرہ سے استنجا کرنا بالاولیٰ درست نہیں، اور تمام مقدس اشیاء سے بھی استنجا کرنا درست نہیں۔ واللہ اعلم۔ کوئلے سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی، گوبر اور کوئلے کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ بحوالہ جامع صغیر، حدیث نمبر 6826۔ برتن میں سانس لینے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اپنے شرمگاہ کو دائنے ہاتھ کے ساتھ چھونے سے اور دائنے ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا منع ہے، نیز پھونک مارنا بھی منع ہے، اگرچہ کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اور دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھونا بھی منع ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں پہلو سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، مثلا جوتے پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور طہارت وغیرہ حاصل کرنے میں۔ بحوالہ مسلم شریف۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس میں غسل کرنے کی ممانعت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کھڑے پانی میں پیشاب کرے اور پھر اس پانی میں غسل جنابت کرے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ توضیح: کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے بشرطے کہ اس کی چھینٹوں سے بچاؤ ممکن ہو، اور جن روایات میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت ہے وہ تمام ضعیف ہیں۔ مثلا عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ بحوالہ موطا امام مالک۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور البانی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا مجھے پسند ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے کی ممانعت۔ عطا بن یزید سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک سنا میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی پیشاب یا پاخانہ قبلہ جانب ہو کر کرے، اور اہل مدینہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: قضائے حاجت کے وقت قبلہ جانب پشت یا منہ کرنا منع ہے، اور مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرنے کا حکم اہل مدینہ کو ہے، کیونکہ ان کا قبلہ بجانب جنوب تھا۔ اس کے علاوہ مخصوص صرف یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا پشت نہ ہو، خواہ انہیں شمال یا جنوب کی طرف ہی کیوں نہ ہو منہ موڑنا پڑے۔ کسی جانور کے بل میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی پیشاب کرے سوراخ یا بل میں۔ لوگوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ سوراخ میں پیشاب مکروہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت قتادہ جواب دیتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے سوراخوں میں جن رہا کرتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ توضیح: ابن سرجس سے قتادہ کے سماع میں اختلاف ہے، جس کی بنا پر روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قتادہ کا انس کے علاوہ کسی سے سماع ثابت نہیں، اور علی بن مدنی نے سماع ثابت کیا، اور ابن خزیمہ اور ایمان ابن السن نے اسے صحیح کہا ہے۔ لہٰذا اگر روایت کا ضعیف ہونا ثابت ہو جائے تو ممانعت درست نہیں، البتہ احتیاطی طور پر بچنا ضروری ہے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو اس بات سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم میں سے کوئی ہر روز کنگھی کرے، اور اس بات سے بھی کہ کوئی پیشاب کرے اپنے غسل خانے میں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: سنت کے خلاف قریبی بات یہی ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے، خواہ کچا ہو یا پکا۔ بعض اہل علم دور حاضر میں فرش والے غسل خانوں میں پیشاب کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، واللہ اعلم۔ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ کے ہاتھ لگانے سے چھونے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ توضیح: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر کام جو اچھا ہوتا اس میں اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو اچھے کام کرنے کے لیے پسند کرتے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ لہذا دائیں ہاتھ سے بیجا شرمگاہ کو چھونا مکروہ ہے، واللہ اعلم۔ کیا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا ممنوع ہے؟ ابو حاتب سے مروی ہے کہ حکم بن عمر اقرا سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ بحوالہ سنن ابن داود۔ توضیح: اس روایت میں اگرچہ ممانعت ہے، البتہ بعض روایت میں جواز کا بیان ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔
دونوں طرح کی احادیث کو اہل علم نے اس طرح جمع کیا ہے اور تبقید دی ہے کہ جن احادیث میں بچے ہوئے پانی کے جواز کا ذکر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسا نہ کرنا بہتر اور اولیٰ ہے، اور اس میں نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کی ممانعت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت اس پانی سے غسل کرے جو مرد کے غسل کے پانی سے بچ جائے، اور مرد غسل کرے اس پانی سے جو عورت کے غسل سے پانی بچ جائے۔ اور مسدد کی روایت میں ان الفاظ کی زیادتی ہے کہ دونوں ایک ساتھ برتن سے پانی لیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں ایک ہی برتن سے پانی لے کر نہائیں تو مباح و جائز ہے، لیکن صرف خاوند یا صرف بیوی کے غسل جنابت سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ بحوالہ فتح الباری۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بچے ہوئے غسل کے پانی سے نہا لیا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ کھڑے پانی پیشاب کرنے کی ممانعت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ توضیح: کھڑا پانی خواہ کتنا بھی ہو، اس میں پیشاب کرنا منع ہے، البتہ جاری پانی میں پیشاب کرنے کی کوئی ممانعت صحیح احادیث میں وارد نہیں ہے۔ چنانچہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بول و براز روک کر نماز پڑھنے کی ممانعت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کو جو پیشاب یا پاخانہ روکے ہوئے ہو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ توضیح: ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ایسی حالت میں خشوع و خضوع قائم نہیں رہتا، اور نماز نام ہے خشوع و خضوع اور عاجزی کا۔ واللہ اعلم۔ المنہیات۔ اس باب میں ان منہیات کا ذکر کیا جائے گا جو طہارت سے متعلق ہیں، لیکن سابقہ روایت میں ان کا ذکر نہیں آیا۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، اور نہ ہی خیانت کی وجہ سے حاصل کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ قضاء حاجت کے وقت زمین کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا نہیں اٹھانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین کے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ دوران قضاء حاجت باتیں کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوران قضاء حاجت دو شخص باہم گفتگو نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فعل پر ناراض ہوتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ وہ جگہیں جہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا منع ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کے 3 اسباب سے اجتناب کرو، گھاٹیوں پر، شارع عام پر، اور سائے کے نیچے قضاء حاجت سے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ حائضہ عورت کا نماز پڑھنا منع ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی حبیش روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حالت حیض میں عورت کا روزہ رکھنا منع ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ بحوالہ صحیح بخاری۔ حائضہ سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی یا کسی عورت کے پشت میں دخول کیا یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو دوران حیض طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے متعلق فرمایا کہ اسے حکم دو کہ وہ اس سے اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر جب وہ پاک ہو جائے یعنی اس کے ایام حیض گزر جائیں تو پھر اسے طلاق دے دے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔